یہ آپ کی تقدیر کا وہ پارٹ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ تقدیر کے دو حصے ہیں. تقدیر کا 30% یعنی 30% وہ ہے جو آلریڈی لکھا گیا ہے. آپ نے کہاں پیدا ہونا ہے، آپ کی شکل صورت کیسی ہوگی، آپ کے ماں باپ کون ہوں گے، آپ کے بہن بھائی کون ہوں گے، آپ کس خطۂ زمین پہ پیدا ہوں گے، آپ کا رزق کیا ہوگا، آپ کب مریں گے، یہ وہ آپ کی تقدیر کی 30% میں آتا ہے. آپ کا 70% وہ کہ آپ کیا خوبیاں اپنائیں گے، کیا خامیاں آپ کے اندر ہوں گی، آپ کہاں سے کمائیں گے، حلال کمائیں گے، حرام کمائیں گے، آپ کیا فیصلے کریں گے اپنی زندگی میں، کہاں جا کے بس جائیں گے، کسی اور ملک کے شہری ہو جائیں گے، یہ آپ کا سارا آپ کی تقدیر کے 70% میں آتا ہے. بہت سے لوگ اپنے اس 70% کو لڑتے رہتے ہیں اور اس 30% کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جب ہم اپنی اصل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ہماری زندگی میں لو سیلف اسٹیم کا آغاز ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ اپنی اصل کو چھپائیں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ انسان وہی کامیاب ہے جو اپنی اصل کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کرتا ہے. اگر آپ نے خود کو خود ایکسیپٹ نہیں کیا تو ہم کیسے یہ چاہ سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمیں ایکسیپٹ کر لیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ اپنے آپ سے خوش نہیں ہیں، آپ اپنی عزت نہیں کرتے، تو ہم دوسرے لوگوں سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کریں گے؟ عزت نفس یہاں سے شروع ہوتی ہے، میں سے. میں اپنے بارے میں کیا سوچتی ہوں، میں اپنے آپ کو کیسے دیکھتی ہوں، میرے کیا پلانز ہیں، کیا میں اپنی عزت خود کرتی ہوں، کیا میں اپنے آپ سے پیار کرتی ہوں. یہاں سے سیلف اسٹیم سٹارٹ ہوتی ہے. بہت سے لوگوں سے جب اپنے سوال کرو گے کہ آپ خود سے پیار کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کیا تم ہمیں خود غرض بنانے کی تیاری کر رہی ہو. اپنے آپ سے پیار کرنا خود غرضی نہیں ہے. جب تک آپ خود سے پیار نہیں کریں گے آپ اپنے پیاروں سے پیار نہیں کر سکتے. یہ آغاز، یہ جرنی ہی یہاں سے شروع ہوگی. اس کا آغاز اپنے آپ سے کیجئے. محبت کا آغاز، ہمیں فوراً دوسرے انسان سے محبت ہو جاتی ہے، وہ فلمی کہانی سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن محبت پہلے اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے. اپنے آپ سے گھر جا کے آج یہ سوال کیجئے گا کہ کیا میں خود سے پیار کرتا ہوں، کرتی ہوں؟ اگر کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو کیا میں اس کے تقاضے پورے کر رہا ہوں؟ جب آپ اس کو اپنی لیے نا ایک وہ بنائیے، ایک چیک لسٹ بنائیے جو آج کے لیکچر میں سے بھی آپ نکال سکتے ہیں کہ اگر میں یہ سب کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں خود سے پیار کرتا ہوں، اور اگر میں یہ سب نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے میں خود سے پیار نہیں کرتا. دعوے ہمارے بہت ہیں لیکن کام ہمارا تھوڑا سا کم ہے. دوسری چیز ہے سیلف ڈیولپمنٹ. سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ڈیلی بیسس پر آپ کے پاس کوئی چھوٹے چھوٹے سے ٹاسک ہوں، یعنی آپ ہر روز ایک سیڑھی چڑھتے ہوں. کوئی لمبی چھلانگ نہ لگائیں، کوئی لمبی دوڑ نہ لگائیں، ہر روز ایک چھوٹی سی سیڑھی، چھوٹا سا قدم بڑھائیں اپنے سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے. اس کے لیے ایک بہت اچھا آپ کر سکتے ہیں، اپنے کچھ ٹارگٹس لکھ لیں. آپ کی فزیکل ایسپیکٹ کی حیثیت سے، آپ کی انٹلیکچوئل ایسپیکٹ کی حیثیت سے، آپ کی ایموشنل ایسپیکٹ، آپ کا اسپرچل ایسپیکٹ، آپ کا فائنینشیل ایسپیکٹ. ان تمام ایسپیکٹس کا میں نے شروع میں ذکر کیا ہے. ان تمام ایسپیکٹس کو لے کر آپ لکھ لیجئے اپنے پاس کہ مجھے ان ایسپیکٹ سے اپنی پرسنالٹی پہ کام کرنا ہے، یہاں پر مجھے گروتھ کی ضرورت ہے. آپ کے اپنے گولز ہونے چاہیے، کوئی اور نہیں بتائے گا آپ کو، کیونکہ جتنا آپ خود کو پہچانتے ہیں کوئی آپ کو نہیں پہچان سکتا. تو پہلے آپ اپنے ان تمام ایسپیکٹ سے اپنے کچھ گولز لکھیے اور اس کے بعد اس پہ قدم بہ قدم ڈیلی بیسس کے ٹاسک بنا کے چلنا شروع کیجیے. تیسری بات ہے اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں. ریلیکس رکھنے کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب کے اپنے اپنے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. کوئی میڈیٹیشن کرتا ہوگا، کوئی میوزک سنتا ہوگا، کوئی تلاوت کرتا ہوگا، کوئی عبادات کرتا ہوگا. سب کے اپنے اپنے ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ یوگا کر کے ریلیکس ہوتے ہیں، کچھ لوگ گارڈننگ کر کے ریلیکس ہوتے ہیں، کچھ لوگ کوکنگ کر کے ریلیکس ہوتے ہیں، کچھ لوگ کھا کے ریلیکس ہوتے ہیں. کھانے سے بڑی ان کی دوستی ہوتی ہے. تو بہت اچھی بات کی جیلانی صاحب نے. تو آپ کیسے ریلیکس ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیلی بیسس کے اوپر اپنی ریلیکسیشن کا کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں جس سے آپ ریلیکس ہوتے ہو. میں کیسے ریلیکس ہوتی ہوں؟ میں واک کر کے ریلیکس ہوتی ہوں. میں ڈیلی بیسس پہ واک کرتی ہوں یا ایکسرسائز کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے میری.
آپ کی کوئی اور مصروفیت ہو سکتی ہے, آپ سب اپنے اپنے آپ میں چیک کیجئے, اس سے بھی آپ کی سیلف اسٹیم بہت گرو کرتی ہے. چوتھی بات, کمپیٹ وتھ یور سیلف. اپنے آپ سے کمپیٹ کیجئے, دوسروں سے کمپیریزن مت کیجئے. جو انسان اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے وہ اپنی انسلٹ خود اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے. کوئی ہماری انسلٹ کہہ دے, ہمارے کیسے آگ لگ جاتی ہے نا, کسی نے ہمیں کیسے کچھ کہہ دیا. ہم اپنے آپ سے خود کیوں نہیں کمپیٹ کرتے؟ وہ جو حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مومن کے 2 دن کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے, یعنی اس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوتا ہے. تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے چیک کیجئے کہ میرا آج کا جو دن گزرا تھا کیا وہ میرے گزرے ہوئے کل سے بہتر تھا. میں کہاں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. ڈیلی بیسس پہ چیک کیجئے, یہ آپ کی پرسنل گروتھ کا ایک بڑا زبردست سفر ثابت ہوگا. 5ویں بات اور آخری بات, اے ڈیلی پاور ٹاک. ہم اکثر اپنے آپ سے بڑے نیگیٹو جملے بولتے ہیں. کیا کیا جملے ہو سکتے ہیں؟ میں بڑا غصیلا ہوں, مجھے بڑی جلدی غصہ آتا ہے, میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا, میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں بڑی جلدی تھک جاتا ہوں, میں بڑی جلدی بور ہو جاتا ہوں. یہ سب کیا ہیں؟ نیگیٹو سجیشنز ہیں, نیگیٹو افرمیشنز ہیں جو آپ اپنے آپ کو خود ہی دیتے ہیں. اندر ہی اندر خود بخود یہ چلتا رہتا ہے, اور ہمارے بہت سارے مسائل ہماری نیگیٹو سجیشنز کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیک آف کانفیڈنس, لیک آف ڈیسیژن میکنگ, یہ سب کا سب ہمارے اندر کی کنفیوژن, اور کنفیوژن کیا چیز کریٹ کرتی ہے؟ آپ کی نیگیٹو سیلف ٹاک. روزانہ صبح اٹھ کے اپنے آپ سے ایک پاور سیلف ٹاک کیجئے. جیسے میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں, میں صبح کو اٹھ کے اپنے آپ سے کیا پاور سیلف ٹاک کرتی ہوں. میں سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ بات کرتی ہوں کہ الحمدللہ میں نے آج ایک نیا دن پھر سے دیکھا. خدا نے مجھے پھر ایک موقع دیا کہ میں آج مزید اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کر سکتی ہوں, میں اپنی زندگی کو مزید فروٹفل بنا سکتی ہوں, کچھ آخرت کے لیے سمیٹ سکتی ہوں. یہ مہلت عمل ہے نا جو ہمیں ہر روز صبح اٹھ کے ملتی ہے, اور روز ہم رات کو سو جاتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ موت آدھی نیند ہے, ہم موت کے قریب ہوتے ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے صبح موقع دیتا ہے. یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے. آپ اگر ریسرچ کریں تو کتنے لوگ ہیں جو رات کو سوتے میں چلے جاتے ہیں, لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم صبح اٹھ جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ایک موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ اچھا کام کر سکیں, کچھ نیا کر سکیں, کچھ جمع کر سکیں اپنے لیے, دنیا کے لیے نہیں, صرف ادھر کے لیے بھی. تو اپنے آپ سے کچھ اچھا سیلف ٹاک صبح کو اٹھ کے, جس کو ہم کہتے ہیں پاور ٹاک, جو آپ کو واقعتاً پاور دیتی ہے. اگر آپ اس کو کر کے دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی اس سے میں نے بہت اپنے اندر انرجی محسوس کی. اور بھی بہت اچھی سجیشنز آپ دے سکتے ہیں. اس میں آپ ایک چیز یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو لے کے ڈسٹرب ہیں, یا کوئی کام آپ کو مشکل لگتا ہے, تو اس کے لیے آپ نے کوئی پازیٹیو سجیشنز اپنی بنائیں جس میں نو کا ورڈ شامل نہ ہو, بالکل ٹوٹلی پازیٹیو افرمیشن ہو. وہ آپ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی اپنے آپ سے بات کریں. اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے اور صبح اٹھنے کے 1 گھنٹے کے بعد, اس دوران میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کانشیس اور سب کانشیس کے درمیان ایک ربط ہوتا ہے. اس ربط کی وجہ سے ہم اس وقت جو بات کرتے ہیں وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں پروگرامڈ ہو جاتی ہے, کیونکہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنے سب کانشیس مائنڈ کے تحت کر رہا ہے, کیونکہ اس کے سب کانشیس مائنڈ کو جیسا پروگرامڈ کیا گیا تھا بچپن میں, یا اس کے بعد جو کچھ بھی اس نے بعد میں پروگرامڈ کیا اپنے آپ کو, وہ اسی کے تحت چل رہا ہے. تو آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ پر کیسے کام کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے اوپر کام کرنے کا جو بہترین وقت ہے وہ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی ہے, یا رات کو سونے سے پہلے ہے. اس وقت آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ کوئی بہت اچھی پازیٹیو سیلف ٹاک کر سکتے ہیں رات کو سونے سے بھی پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد. اور اگر صبح اٹھتے کے ساتھ ہی بھول گئے, واش روم چلے گئے بیڈ سے اٹھ کے, تو گھبرائیں نہیں. اس وقت آپ آئینہ دیکھتے ہوئے وہ سیلف ٹاک اپنی کر سکتے ہیں اپنے آپ سے. ٹھیک ہے, میری بات یہیں تک ہے. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو. آپ کا کوئی سوال تھا؟ میرا سوال یہ ہے کہ سیلف پٹی جو کا بڑا چنک جو ہماری سائیکی میں آتا ہے وہ میرے اوپینین میں ریلیجن سے بھی آتا ہے,
रिलीजन को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हो सकता है हमारी मिस इंटरप्रिटेशन हो उसकी, लेकिन जो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि अल्लाह जो है वो हमें जज कर रहा है या देख रहा है, या बहुत सारे लोगों में जो बड़ी अच्छी लोग हैं उनमें गिल्ट होता है कि हमने पास उनको गलती की थी, तो उनके अंदर एक सेल्फ पिटी आ जाता है। मेरे ख्याल में रिलीजियस जो क्या कहते हैं, जो हमारे इमेज बना हुआ है गॉड का, एक डिक्टेटर टाइप का, जो वो हमेशा देख रहे हैं, जज कर रहे हैं और हर एक एक्शन पे वो आपको सजा देंगे, तो उससे जो सेल्फ पिटी आती है आप में, तो उसके बारे में आप क्या सजेशन देंगे कि बड़ी एज के लोगों का क्या आपकी नाम क्या है आपका? मेरा नाम अब्बास है। अब्बास, थैंक यू सो मच अब्बास, बहुत सवाल, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया है आपने। इसका मतलब है कि बड़ों की इस्लाह की जरूरत है ना, कि उनको बताया जाए कि आपने अपने बच्चों को खुदा से डराना नहीं है। हमारा मसला यही है ना कि हम खुद भी बहुत डरते हैं। अच्छा, डरते भी इन द सेंस इसलिए नहीं डरते कि डरो नहीं तो क्योंकि अल्लाह वहां पे आखिरत में कोई सजा मिलेगी। हम डरते, इतना डरते हैं कि उसके बाद हम अल्लाह से मोहब्बत ही नहीं कर पाते। हम अल्लाह की रहमान और रहीम की सिफत के ऊपर गौर नहीं कर पाते, जबकि अल्लाह रहमान भी है, उसकी रहमत को मांगिए, वो करीम है, उसके करम की तलब कीजिए, वो गनी है, उससे बहुत मांगिए, वो आपको बहुत देने वाला है। असबाब भी है, असबाब बनाता है, असबाब बनाता है। तो सबसे पहले तो बात इनकी सही है, बिकॉज ही इज अ यंग मैन, तो इनका मसला अपनी जगह वैलिड है, क्योंकि हमारे बड़ों में ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं कि बच्चों को, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको डराया जाता है अल्लाह बाबा आ जाएगा। अब पता नहीं माएँ किस तरह डराती है, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी बहुत सारी माएँ 2-3 मरतबा जिक्र किया कि रात में अपने आप को इवैल्यूएट करें, देखें कि क्या चीज है। तो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रात में जो ज्यादातर लोग हैं, रिसर्च बताती है कि ज्यादातर वो पूरे दिन में या माजी में होने वाली तलखियां और उदासियां और जो किसी ने मुझे यूं बोल दिया था, ऑफिस में यूं बोल दिया था, उसी में होते हैं और आपको अपनी नींद भी खराब करते हैं। जबकि करने के चाहिए कि 3 चीजें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, कि व्हाट आई डिड, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान फॉर टुमारो। बहुत अच्छी बात चाहिए। और इसी को सुबह उठ के जो है, जो पॉजिटिव टॉक का आपने बताया कि इज रियली वेरी गुड। एक बुक में मैंने पढ़ा था कि जितने भी दुनिया के बड़े लोग हैं वो आर्ट ऑफ अट्रैक्शन पे यकीन रखते हैं और पॉजिटिव टॉक उनको होती है। जस्ट लाइक मोहम्मद अली किले, जब वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं था तो शीशे के सामने खड़े होकर वो यही कहता था कि आई एम वर्ल्ड चैंपियन, आई एम वर्ल्ड चैंपियन। और इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं। तो ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि अगर आप आर्ट ऑफ अट्रैक्शन की जो ये चीज है, पॉजिटिव टॉक और पॉजिटिव डिस्कशन विद यू एंड टारगेट मेकिंग, इस पे करें तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी आती है और सारी चीजें आपकी स्मूथ होने लगती हैं। और इसके लिए बहुत अच्छी बात कही आपने, इसके लिए ये भी जरूरी है कि हम पॉजिटिव लोगों के साथ बैठे। जैसे ये आपकी ये जो महफिल है, जो हर महीने जिलानी साहब की तवज्जो से सजाई जाती है और आपकी तवज्जो से, तो और इसमें आप सब की एफर्ट है कि आप सब लोग आते हैं और इस महफिल को रौनक बख्शते हैं और मुख्तलिफ स्पीकर्स को बुलाया जाता है। ये महफिलें होनी हमारी सोसाइटी में बहुत जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह से एक महफिल मेरे अपने घर पे भी सजती है, जो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है, एवरी वेडनेसडे, जिसका मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। वो एक तरह का बुक क्लब है। एवरी वेडनेसडे 4 to 5 मैं ठीक 4 बजे स्टार्ट करती हूँ और ठीक 5 बजे हम इसको ऑफ कर देते हैं। सिर्फ होता फीमेल्स के लिए है। आप सबकी खवातीन भी आना चाहें तो उसमें जो मर्द हजरात बैठे हैं उनकी खवातीन हमारे साथ शामिल हो सकती हैं। वो बुक क्लब में हमारी जो डिस्कशन होती है उसके 2 फायदे हुए हैं। एक तो ये कि खवातीन को किताबों से मोहब्बत हो गई है। हमारी खवातीन का मसला ये है ना कि वो 5000 का जोड़ा तो खरीद लेती है, लेकिन 500 की किताब लेते हुए उनकी जान निकलती है। तो अपने जोड़ों से हटके थोड़ा सा वो किताबें खरीदना शुरू करें, उनको किताबों से दोस्ती हो जाए। एक फायदा उस क्लास का ये है। दूसरा ये है कि वो एक ओपन फोरम होता है जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, आप रिलेशनशिप इश्यूज को डिस्कस कर सकती हैं। वो इंडिविजुअलिटी की बुनियाद पर नहीं होता। इंडिविजुअलिटी के लिए तो फिर काउंसलिंग सेशन ज्यादा बेस्ट होता है। वो एक ग्रुप वर्क होता है जिसमें ज़ाहिर है कोई भी अपने मसले को खुलेआम ऐसे तो नहीं डिस्कस करना पसंद करता कि मेरा अपने शौहर से ये मसला चल रहा है या मेरा बच्चा जो है बिगाड़ा है। कोई औरत इस तरह नहीं बात करती। बट पॉइंट ये है कि वो फिर एक ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकते हैं। तो इस तरह की बैठकों का हमारी सोसाइटी में होना बहुत ज़रूरी है। लाहौर में तो ये बैठकें बहुत ज़्यादा हैं। मैं कराची वालों के लिए सोचती हूँ तो वाकई कराची में ये चीज़ें अभी भी बहुत कम है, अभी भी बहुत कम है। तो हमारी सोसाइटी को इस चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। जी, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी बन जाती है।
بہت خطرناک. اور یہ جو نارسسسٹ پرسنالٹی ہے یہ بھی والدین ڈیولپ کرتے ہیں اپنے بچوں میں. جو بچے بہت لاڈلے ہوتے ہیں, پیمپرڈ چائلڈ ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اور پھر یہ آگے بڑھتے بڑھتے پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں, جب وہ ریلیشن شپ میں آتے ہیں, پھر وہاں پہ ایک مطلب کافی ایشوز کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا, سیلف پٹی کو انڈیویجول لیول پہ دیکھتے ہیں, بٹ آپ سمجھتی ہیں کہ سوسائٹیز ایون جو کنٹریز ہوتے ہیں اس لیول پہ ملک بھی سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں؟ بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ملک سیلف پٹی کا شکار ہے؟ میں یہ کہہ دوں کہ ڈرام لگیں گے آپ سیلف پٹی ہو. جی آپ اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بڑی خوبصورت باتیں کی آپ نے, بہت زبردست چیزیں. وہ جو ہم نے ایک کورس کیا تھا NLP کا, اس کو آپ نے سمندر میں کوزے میں بند کر دیا. سمندر جس طرح آپ نے بات کی ریپلے کی, جس طرح بات کی پری پلے کی, جو محاسبے کی بات تھی. میں فائنینس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں تو فائنینس کی بات کرتا ہوں تو آڈٹ جو محاسبہ کرتے ہیں, اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں, بہت زیادہ. میں صرف آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک اسلامک بلیف ہے ہمارا استخارہ, تو میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں تو ہم نے ویسٹ کی بکس سے اور کورسز سے ساری چیزیں کی, اسلام میں بھی ہمیں بہت ساری جو ہے نا چیزیں بتائی ہیں جس کو ہم نے صحیح طرح مکمل ہے ہمارا دین مکمل ہے, اس کو ہم نے صحیح طرح کیونکہ ایکسپلور نہیں کیا, سمجھا نہیں ہے, تو باہر کی چیزوں سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں. جو یہاں کی چیزیں ہیں جو ہمارے دین نے بتائی اس کو ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا اس کو. تو یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ استخارے میں اور یہ جو آپ نے جو ریپلے کی اور آڈٹ کی اور محاسبے کی بات کی, اس میں کیا فرق ہے اور وہ کتنا افیکٹو ہے؟ دیکھیں, استخارہ تو اللہ تعالیٰ سے مشورے کا نام ہے, ٹھیک ہے. استخارے کے اوپر بلکہ میری ویڈیو بھی ہے, آپ چاہیں تو اس کو یوٹیوب پہ چیک کر سکتے ہیں. استخارہ اٹ سیلف دو چیزوں کے درمیان کیا جاتا ہے, دو چیزوں کے درمیان سوری کہہ رہی ہوں میں نے, ایک چیز آپ نے کرنی ہے یا نہیں کرنی اس کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے. اور استخارے میں جو حدیث ہمیں بتاتی ہے وہ یہ کہ استخارے میں خیر رکھی گئی ہے. تو استخارہ یہ ایک اللہ تعالیٰ سے ایک اسپرچل کنیکشن ہے آپ کا, یعنی آپ کو کسی انسان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ موجود ہے, اور وہ آپ کے دل میں بہترین بات ڈال سکتا ہے جو بات آپ کے حق میں بہتر ہوگی. وہ جو کہتے ہیں نا کہ استخارے کے بعد آپ کا دل یا تو اس چیز کے لیے مائل ہو جاتا ہے یا اس چیز سے دل غافل ہو جاتا ہے, ہٹ جاتا ہے. تو استخارہ اٹسیلف اس چیز کا نام ہے. جو چیزیں آپ نے ذکر کی ریپلے یا ایڈ, تو پھر وہ ایک الگ اس میں آ جاتا ہے. استخارہ اٹسیلف میں جو سمجھتا ہوں, جو میرا بلیف ہے وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن کا نام جس کو ہم مشورہ کہتے ہیں. اس کے اشارے ملتے ہیں. اشارے دیکھیں کہتے ہیں, ہمارے ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ استخارے کے بعد حالات میں تبدیلی آ جاتی ہے, یعنی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے, کوئی ایسا انسان آپ کو مل جاتا ہے, کوئی ایسا واقعہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ جس کے بعد آپ کہتے ہیں نہیں اب مجھے یہ کام نہیں کرنا, یا آپ کا دل اس چیز پہ مطمئن ہو جاتا ہے, آپ کہتے ہیں مطلب یا تو آپ بالکل سیٹسفائی ہو جاتے ہیں اس کے اوپر, یا آپ کا دھیان اس سے ہٹ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, آپ کا دل کہتے ہیں نا دل اوب جاتا ہے, دل ہٹ جاتا ہے اس چیز سے. جیسے کوئی میں کچھ دنوں پہلے بیٹھا تھا, ایک صاحب کہہ رہے تھے کوئی پراپرٹی خرید رہے تھے, تو کہہ رہے تھے میں استخارہ کروں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا. اسی طرح ایک رشتے کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں بھی یہ تھا کہ رشتہ جو ہے میں استخارہ کر کے بتاؤں گا. دیکھیں انہی تمام چیزوں کے اوپر جو ہے استخارہ کیا جاتا ہے, اور استخارہ کرنا پسندیدہ ہے. اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ اشارہ کیا ہے, یس یا نو؟ حالات, واقعات. کوئی خواب آنا ضروری نہیں ہے اس کے اندر. خواب آ جائے تو بڑی بات ہے, لیکن خواب آنا ضروری نہیں ہوتا, اور خوابوں کا علم ہم نہیں رکھتے, مطلب ایٹ لیسٹ میں تو نہیں رکھتی. جی آپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں استخارہ وغیرہ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ شورى کی آیات میں کہا ہے کہ کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے, لیکن اس سے بات کرنے کے طریقے تین ہیں, ایک خواب کے ذریعے, ایک الہام کے ذریعے, اور ایک کسی رسول کو بھیج کر کے. یہ تو آپ کا بھی آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں سے بولوں گا, فلاں سے نہیں بولوں گا, یا فلاں سے بات اشارے نہیں دوں گا, فلاں کو نہیں دوں گا. ہم سب اللہ کے بندے ہیں. تو اسی حوالے سے ایک بات اور کہنا چاہ رہا تھا, کہ بچے نے کہا کہ اللہ سے ہمیں والدین ڈراتے ہیں, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. علماء بھی کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو.
تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں پیار کرنا ہی چاہیے اللہ سے، کیونکہ ہم اپنے والدین سے بھی پیار کرتے ہیں، تو اللہ سے پیار زیادہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اب اس میں ایک چھوٹی سی بات، ہم نے اپنی نانی سے کہا کہ نانی، دنیا کے سارے لوگ اللہ سے پیار کرتے ہیں، کیا تم بھی اللہ سے پیار کرتی ہو؟ کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں، میں تو بہت اللہ سے پیار کرتی ہوں، نمازیں پڑھتی ہوں، روزے رکھتی ہوں، یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں۔ تو میں نے کہا پھر اللہ کو پیاری ہو جاؤ۔ کہنے لگی کہ میں کیوں اللہ کو پیاری ہو جاؤں، وہ ہو جائے اللہ کو پیاری۔ پیار اتنا نہ بڑھایا جائے، پیار کی قسم ہے یہ۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے پازیٹیوٹی کی بات کی تھی، تو دیر آر ویریس میتھڈ، اس میں سے میں نے دیکھا ہے ٹیڈ کی جو اسپیچز ہیں ان میں آپ کو بہت سارے لوگ اپنے زندگی کے بارے، اپنے مختلف موضوعات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس میں کافی پازیٹیو چیزیں ملتی ہیں، تو دیٹ کوڈ بی آلسو ون وے کہ آپ اس طرح کی TED ٹیڈ کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں سے ٹیڈ ٹاک۔ مختلف اسپیکرز ہیں جی، آپ پیچھے سے۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ میں باہر سے آیا ہوں تو میں آپ کے بارے میں جانتا نہیں ہوں، تو دراصل پلیز سر آپ اپنا تعارف کرا دیجیے تو اچھا ہوگا، ہاؤ ٹو اسٹے کنیکٹڈ وتھ یو۔ سیکنڈلی ایک کامنٹ ہے اور لاسٹ میں ایک میں ٹپ دینا چاہوں گا، تھوڑا سا زور سے کریے جی ایک ٹپ ہے اور اس کے بعد ایک سجیشن ہے، میں زور سے بول سکتا ہوں۔ دیکھیے کوئری میری یہ ہے کہ آپ نے سیلف لو کی بات کی اور آپ نے سیلف پٹی کی بات کی، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے، دیر از اے ویری فائن لائن۔ آپ سیلف لو کرتے کرتے کہیں آپ ٹریپ میں نہ گر جائیں سیلف پٹی کے، بالکل صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایوری بڈی ہیز ٹو بی ویری کیئرفل۔ دوسری بات یہ کہ لگاتار 720 دن سے میں ایک ڈیلی ریچول کرتا ہوں اور میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں پیپل لائک آئزن ہاورڈ، پیپل لائک بل کلنٹن اینڈ اے لاٹ آف لیڈرس فرام دا مسلم ورلڈ اینڈ فرام دا ویسٹرن ورلڈ۔ اور میں پرسنل تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں 720 days آپ جرنلنگ کیجیے۔ جرنلنگ از اے ہیبٹ آف گریٹ لیڈرس تھرو آؤٹ ہسٹری، چاہے تھیوڈور روزویلٹ ہو، چاہے ویسٹ کے ہوں یا ادھر ہوں، یا مارکس اوریلیس ہوں، گریک فلاسفر کنگ رہ چکے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے میں کیا کرتا ہوں، میں صبح اٹھتا ہوں اور پرومپٹس ہوتے ہیں، اور وہ پرومپٹس آپ کے چیک لسٹ بن جاتی ہے کہ وٹ آر یو جی۔ تو میں نے یہ استعمال کیا کہ میں ڈیلی ان پرومپٹس کے اوپر میں جواب دیتا ہوں، وٹ آر یو گریٹفل فار، وٹ از دا بگیسٹ اکرنسز ان یور ڈیلی لائف، ویری گڈ، لائک لائف از ٹو شارٹ، وٹ ڈز لیس مین۔ تو اگر آپ یہ روز بروز کریں گے، میں 5 سال کے بعد گھر آیا ہوں، ٹھیک ہے، تو جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں انہوں نے مجھے یہ فیڈ بیک دیا ہے، تو میں آپ کو پرسنل تجربے سے بتاؤں گا، ویری گڈ، آئی وانٹ ٹو شیئر دس کہ پلیز ڈو جرنل، دس ول ہیلپ یو۔ آپ کا نام؟ میرا نام محمد جنید ہے۔ محمد جنید جی، اچھا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ان کی بات کا جواب یہ جو آپ نے سیلف پٹی ہے، اس میں ہمارے شعر، ادب اور موسیقی کا بڑا رہا کوئی مارا ہوا ہے، گانا ہے زندگی میں ہر دم روتا ہی رہا، زندگی میں اتنا غم ہے میرا غم۔ غالب اقبال بہت کم ہوتے ہیں، غالب اور اقبال جیسے شاعر تو آج پیدا نہیں ہوتے۔ فلموں میں جو ہیرو دکھاتے ہیں گزرا غمگین ہوتا ہے، اتنا بڑا ہیرو ہوتا ہے، ہیرو سے زیادہ ہیروئن غمگین ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے۔ پوائنٹ انہوں نے بڑا اچھا کہا ہے کہ ہمارا معاشرہ غمگین دیکھا، کیونکہ ہمیں غم میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے، غم سے پیار ہو گیا، غم سے پیار ہو گیا ہے، اسی لیے تو ہم غمگین رہنے کو پریفر کرتے ہیں، اور خوشی آ گئی ہے، سامنے ہے، لیکن ہم اس کو نہیں اٹھاتے۔ جنید صاحب کا جو ایک سوال تھا کہ سیلف پٹی اور سیلف لو کے درمیان ایک فائن لائن ہوتی ہے۔ دیکھیے، سیلف لو کرنے والا اپنی بھی عزت کرتا ہے،
اور دوسروں کی بھی عزت کرتا ہے. ٹھیک ہے. سیلف پٹی نہ وہ اپنی عزت کرتا ہے اور نہ ہی وہ دوسروں کی عزت کرتا ہے. بظاہر لگتا ہے کہ وہ دوسروں کی عزت کر رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ دوسروں کی بھی عزت نہیں کرتا. وہ جو ایک فائن لائن ہے نا, وہ فائن لائن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے پیار کرتے کرتے کہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ نارسسسٹ پرسنالٹی کی طرف چلے جاتے ہیں جس کے بعد سیلف پٹی جنم لیتی ہے. تو اپنے لیے اتنا نہ سوچیں کہ دوسروں کے لیے سوچنا بند کر دیں, اپنے لیے بھی سوچیں. وہ جو کہتے ہیں نا ون ون پوزیشن, اس پوزیشن میں آگے سوچیں, اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اور جو سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے جی سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. خالد صاحب سوال کرنا. جی سوری. جی جسٹ ایک کامنٹ کہ ہم ایک ریلیجیس اینگل بھی لیتے ہیں کہ جی جنت میں کوئی ایشو نہیں ہوگا, ٹینشن نہیں ہوگا, میں تو اس کو بریف کرتے ہیں تمام باتوں سے. اس کا ایک نیگیٹو ایکسپیکٹ یہ ہو گیا کہ دنیا سے محبت ہی ختم ہو گئی ہے, خود سے کچھ نہیں کرنا. یہ ہم مسلمانوں کے اندر زیادہ ہو گیا نا. آئی وش کہ ہم اس کو پلیز تھوڑا سا کم کریں. اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے دنیا میں جس نے چشمے بنائے, میں کہتا ہوں اللہ سے بھی جنت بخشے, کیونکہ اس نے وہ نہ ہوتے میں نہیں دیکھ پاتا, بہت مشکل میں ہوتا ہے. جس نے سر کی گولی بنائی ہے اس نے اس دنیا میں بہت اس کا آپ کی اس بات کو نا میں ایک جملے میں یوں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے, مضبوط مومن پسند ہے. جب ہم مومن ہی کمزور ہوگا, سیلف پٹی کا مارا ہوا ہوگا, مظلومیت کا شکار ہوگا, تو وہ کیا خواہ کوئی ترقی کرے گا, خواہ کوئی چیز ایجاد کرے گا. آپ کی بات کچھ رہتی ہے. میں نے صرف آخری بات یہ کہتی ہے, تو پیپل ہو کین اسپیک آن دا اسٹیج, پیپل ہو آر لسننگ ٹو دیم, جو کہ لیڈ کر سکتے ہیں, اسٹیج پہ جاتے ہیں, وہ اس دنیا کی محبت کو آگے بڑھائے لوگوں کے اندر. جنت تو اللہ میاں کا فیصلہ ہے, ہمارا کون سا ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا. بالکل. ہم اس کو بہت زیادہ اس سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں کہ یہ فانی دنیا, یہ وقتی دنیا, اس سے کیا دل, اور اس میں ہمارے مولوی حضرات کا بڑا ہاتھ ہے. میرا اور آپ کا بھی ہاتھ ہے. ہم ہمارا یہاں بھی بیٹھتے ہیں, ہم اسی طرح سب کی کا باتیں ہاتھ ہے. چلتی رہتی ہیں. تو جب تک ہم اس دنیا سے محبت نہیں بڑھائیں گے, نہ ہم علم حاصل کریں گے, نہ ہم اپنے فن میں آگے بڑھیں گے, نہ ہم کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں گے, نہ ایکسرسائز کریں گے, نہ دماغ پہ دوا چلیں گے. ہم اس کو ڈفرینٹ کریں تاکہ دنیا کے اندر بہتر لے جائیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ سے.